انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستوں، سماعت فرمانے والی اسلامی بہنیں اور بیٹیاں، الحمدللہ سورۃ یاسین شریف کا ترجمہ اور اس کی تشریح جاری اور ساری ہے۔ آج کی اس مختصر محفل میں قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی ہیں، جب انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نبیوں کی تکذیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں بھیجتے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فوج، کوئی لشکر آسمان سے فرشتوں کی نہیں بھیجتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں رب العالمین نے ان کو اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ ایک فرشتہ پورے علاقے کو غرق کر سکتا ہے، ایک فرشتہ پوری قوم کے لیے کافی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قوم لوط کے بارے میں کہ جب ان پر عذاب آیا تو فرشتے نے اس پوری زمین کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور آسمانوں تک بلند کر کے پھر پٹخ دیا زمین کو۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس لیے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، شر بھی ہے، خیر بھی ہے۔ شر اور خیر دونوں کی موجودگی کے باوجود جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، رب العالمین کے حکموں پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں سے بھی بڑا درجہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ اترتا ہے اور کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہی انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہی انسان جو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے عمل میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ بد عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے، تو فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ جانوروں سے بدتر کیسا ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جانور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے انداز اور اپنے طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور جب وہی انسان جو ہے انسانیت سے نکل جائے، جانور بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر۔ تو پھر کیا ہوا؟ جن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، جو پیچھے قصہ چلا آ رہا تھا کہ 2 نبی آئے، پھر تیسرا آیا، اور پھر ایک آدمی نے قوم میں سے آ کر کہا، دعوت دی ان کو کہ بھائی یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ہدایت کے منبع ہیں، مرجع ہیں، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ جب اس شخص نے زیادہ دعوت دی تو اس کو پکڑ کے مار دیا، شہید کر دیا۔ تو اس طرح جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ جوش میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو عذاب کیسے آیا؟ یہ نہیں آیا کہ آسمان سے کوئی لشکر آیا اور فوج آئی ان لوگوں سے لڑائی کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ٹاؤن کے آنے سے دروازہ ہے ایک، بھائی اللہ والا ٹاؤن یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح اگر کورنگی کہا جائے تو کورنگی جو ہے قیوم آباد پل کے بعد کورنگی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ شہر اور علاقے کا جو ہے ایک دروازہ تھا کہ جہاں سے علاقہ شروع ہوتا ہے، اس دروازے کو یوں پکڑ کے فرشتے نے ایک چیخ ماری، ایک آواز لگائی، تو ایک آواز سے، ایک چیخ سے اتنا اثر ہوا کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اوندے منہ گر گئے، اور دیکھا کہ جناب سارے مرے ہوئے پڑ گئے، پوری قوم۔ کہ جب یہ انسان صحیح سالم ہوتا ہے تو
بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، پہاڑ توڑتا ہے، بنگلے بناتا ہے، پہاڑ کو چیر کے گھر بناتا ہے، جناب والا درخت کو اکھاڑ دیتا ہے اور طرح طرح کی کاریگریاں کرتا ہے، طرح طرح کی فنکاریاں کرتا ہے، لیکن جب پکڑ میں آتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پکڑ میں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جناب والا اس نے تلوار نہیں چلائی، کچھ بھی نہیں کی، دروازہ پکڑا، اس نے ایک آواز لگائی، جب ایک چیخ ماری تو ساری قوم جو ہے وہ اوندے منہ ختم ہو گئی، مرے ہوئے پڑے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا، اپنی قدرت دکھایا اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا آنے والے ہم لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، کہ دیکھو تم سے پہلے پہلے اس طرح کے لوگ آئے کہ جو نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تو کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان پر عذاب آیا، وہ نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لہذا ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح سانچے میں ڈالنا چاہیے، شریعت کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ قرآن پاک کے الفاظ فرمایا کہ افسوس ہے بندوں پر، افسوس ہے بندوں پر، یا حسرتاً علی العباد، اللہ کے بندوں پہ افسوس ہے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی نبی رسول پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا۔ ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا۔ تو فرمایا ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ کوئی نبی رسول ایسا دنیا میں نہیں آیا جس کا مذاق لوگوں نے نہ اڑایا ہو۔ تو افسوس ہے بندوں پر، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ جو نبیوں کا بھی مذاق اڑاتے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگ آئے، ان سے پہلے بھی دنیا میں لوگ آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ ان پر ظاہر ہوا، اور کیسی کیسی طاقتوں کے باوجود وہ لوگ زیر زمین چلے گئے اور تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کریں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے واپس نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور جو لوگ تباہ و برباد ہو گئے وہ دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتے، وہ دوبارہ اس دنیا میں رونق افروز نہیں ہو سکتے، دنیا میں وہ زندگی کا مزہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جو تباہ و برباد ہو گئے اللہ کے غضب کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے، دوبارہ ان کا نام و نشان نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح عذاب ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ کسی طرح سے بھی انسان سمجھ جائے، بندہ اللہ کی عبادت میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے، رب العالمین ان آیات کے ذریعے سے انسان کو خبردار فرماتا ہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها، کہ یہ زمین جو ہے بنجر تھی، مردہ تھی، اس زمین پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احییناها اس کو زندہ فرمایا بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے سرسبز و شاداب بنا کر اس میں سے اناج نکالا، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، جس میں سے تم لوگ کھاتے ہو، جس میں سے آپ کھاتے ہو۔ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو، اس بنجر زمین کو، اس مردہ زمین کو زندہ کیا
اپنے قدرت کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، اور پھر اس میں اناج اگائے اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے آپ کھا رہے ہیں، اسی میں سے آپ کو روزی مل رہی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے بہت سارے منافع، ہر طرح کے فائدے انسان کو پہنچائے، اور ہر طرح کے کھانے اور پینے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں پیش کی۔ انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سرسبز و شاداب بنایا، اس میں اناج اگائے، اس میں کھانے کی چیزیں بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خوراک کا، اس کی روزی کا، رزق کا انتظام فرما دیا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، فرمایا کہ اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے میوے پیدا فرمائے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انگور اگائے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کھجور اگائے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے میوے پیدا فرمائے کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، فرمایا کہ یہ جو زمین زندہ ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی، زمین میں آپ نے ایک دانہ ڈالا اور اس دانے سے کمبل نکلا، پودا نکلا، اور اس پودے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیاں آباد فرمائیں، اس میں سے گندم اناج اگائے، اور اگر آپ نے ایک درخت کا مشاہدہ کیا تو ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے جو بعد میں درخت ہو جاتا ہے، اس میں پھل لگ جاتے ہیں۔ فرمائی یہ ساری کی جو ساری کہانی قدرت کی جو کہانی ہے، کارخانہ قدرت ہے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، فرمائی یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنا دیا، آپ نے دانہ ڈالا، دانہ کہاں سے لائے؟ وہ بھی اللہ نے دیا، اور آپ نے اگر پودا لگایا ہے، وہ پودا کہاں سے لایا؟ وہ بھی کہیں سے توڑ کے لایا، بنا کے تو نہیں لائے۔ کوئی آدمی انار کا پودا بنا دے، یا کوئی سیب کا کوئی پودا بنا دے، یا کوئی جناب والا اسی طرح انگور کا جو ہے پیڑ ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنائے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس کو زمین سے اگایا، آپ نے اٹھا کے کہیں اور لگا دیا، یا وہیں پہ جناب اس کے لیے پانی وانی کا انتظام کر دیا، تو پانی بھی اللہ کی طرف سے، وہ پودا بھی اللہ کی طرف سے، اور جو دانہ آپ زمین میں ڈال رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ملا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل شعور دی کہ بھئی اس طرح زمین کو پہلے پانی دیا جاتا ہے، اس کو نرم کیا جاتا ہے، اس میں دانہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ پودا آرام سے باہر نکل آئے۔ یہ عقل کس نے دی؟ یہ عقل بھی اللہ نے دی۔ جو ساری ترتیب ہے کھیتی اگانے کی یا درخت کو بڑا کرنے کی، یہ ساری ترتیب ہے، یہ کس نے بتائی؟ علم الانسان ما لم يعلم، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ وما عملتہ ایدیہم، یہ کھیتی آپ نے اپنے ہاتھ سے کھینچ کے نہیں بنائی، اس کے بعد جناب کھیتی جب بڑی ہوئی تو اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے اس کو جناب والا پکایا نہیں، اپنی قدرت سے اس کے اندر آپ نے گندم کے خوشے نہیں لگائے، اپنی قدرت سے جناب والا ان کو پکا نہیں سکتے، اپنی قدرت سے جناب اس کو پیس کے جو ہے آٹا نہیں بنا سکتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور توفیق اس میں شامل نہ ہو۔ لہذا فرمایا کہ یہ ایک دانہ زمین میں ڈالنے سے لے کر پورا کائنات کا جو نظام ہے، یہ چل کے ایک لقمہ بن کے انسان کے منہ میں آتا ہے، اس سارے سسٹم میں انسان کا کوئی کمال نہیں جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہو، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، کہ سبحان ذات ہے، وہ پاک ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ جس طرح انسان کا جوڑا ہے، مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا، ہر چیز میں جوڑا ہے، سردی گرمی، رات دن، خشکی تری، خوشی اور غمی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے ہر چیز کے بنائے۔ تو پودوں میں بھی جوڑے ہیں، اس میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کھیتیاں اگاتے ہیں، جو لوگ باغات لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نر درخت کون سا ہے، مادہ درخت کون سا ہے، کس طرح ان کی افزائش ہوتی ہے، کس طرح ان کی جناب ان کو پانی دیا جاتا ہے، اور کس طرح وہ بڑے ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کی جناب والا رکھوالی کی جاتی ہے۔
یہ سب علم اللہ تعالیٰ کسانوں کو اور باغات کے رکھوالوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے جوڑے جوڑے بنائے، کلھا، ہر چیز کے، مما تنبت الارض، جو زمین سے نکلتے ہیں، ومن انفسہم ومما لا یعلمون، تمہاری جو اپنی جان ہے وہ بھی جوڑے جوڑے ہے، کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ اور فرمایا کہ اس میں دو چیزیں ہیں، جب انسان زمین سے اگی ہوئی کھیتیاں کھاتا ہے، درخت اور پھل سے فائدہ اٹھاتا ہے، نباتات اور جمادات سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو سبزیاں جو ترکاریاں ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان کا فائدہ اٹھانا ہے اور ایک جانور کا فائدہ اٹھانا ہے۔ جانور بھی یہ چیزیں کھاتا ہے، درخت کے پتے کھاتے ہیں جانور، کھیتیوں میں سے جناب والا ہم گھاس کاٹ کے لاتے ہیں تو جانور وہی کھاتے ہیں۔ جو گندم ہے جانور بھی وہ کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں۔ جو مکئی ہے یا جو ہے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ آپ سبزی ڈال دو، سبزی جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح پھل فروٹ جو ہیں وہ بھی کئی جانور ہیں جو پھلوں کو بھی کھاتے ہیں جناب والا، اور انسان بھی اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ باریکی نکالی ہے اس آیت کی روشنی میں۔ فرمایا دیکھیں انسان اور جانور کے کھانے میں کیا فرق ہے، کہ انسان جو ہے جب کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو علم دیا ہے، اسے جو صلاحیت دی ہے، جو دل دماغ دیا ہے، اس کے مطابق کھاتا ہے، اور جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کھاتا ہے، حلال اور حرام کو دیکھتے ہوئے تمیز کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور جو حیوان ہے، جانور ہے، اس کے لیے جناب کوئی اس طرح حدود اور قیود نہیں ہے کہ وہ گھاس کھانے والا جانور ڈائریکٹ گھاس کو کھاتا ہے، اور درخت سے پتے کھانے والا جانور ڈائریکٹ پتے کھاتا ہے، سبزیاں کھانے والے جو جانور ہیں وہ ڈائریکٹ سبزی کو کھاتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ جناب چھری لے کے اس کو کاٹیں اور جناب اس سے چھلکا اتاریں اور پھر جناب اس میں بیج ہٹائیں اور پھر اس کو کھائیں۔ ڈائریکٹلی جو ہے جانور جو ہے وہ سبزی کو کھاتا ہے، کھیتی کو کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، جو بھی کھاتا ہے ڈائریکٹ کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ وہ کیا کرتا ہے جناب والا، وہ مختلف سبزیاں مختلف طریقے سے بناتا ہے۔ کوئی توری کس طرح بناتا ہے، کوئی کس طرح بناتا ہے، کوئی ٹینڈے کو کس طرح بناتا ہے، گوشت کے ساتھ ملا کے بناتا ہے، کوئی آلو کے ساتھ ملا کے بناتا ہے جناب والا۔ اسی طرح کی مختلف سبزیاں ہیں، اور اس سبزیوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف کرشمے رکھے ہیں جو انسان کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا ہے کہ ایک ایک سبزی کو 3 4 قسم کے بنا کے لوگ کھاتے ہیں، اور لوگوں کو اس کے سامنے اس ڈش کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر گوشت آپ دیکھیں تو گوشت، جو جانور گوشت کھاتے ہیں، شیر یا چیتا وغیرہ جو ہے وہ اگر گوشت کھاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی گوشت کو کھاتے ہیں۔ انسان کیسے کھاتا ہے؟ انسان گوشت کو دھوتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس میں مسالے لگاتا ہے، مرچ مسالہ لگاتا ہے، اس کے اندر جناب کئی طرح کی چیزیں ڈالتا ہے، گھی ڈالتا ہے یا تیل ڈالتا ہے، اس کو پکاتا ہے، اور پھر کس نہج پہ اس میں ہر چیز کا اعتدال ہوتا ہے کہ اس میں مرچیں اتنی ڈالنی ہے، نمک اتنا ڈالنا ہے، اور مسالہ اتنا استعمال کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعلم الانسان ما لم یعلم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے وہ اپنے علم کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رب العالمین نے انسان کو اتنا خوبصورت علم عطا فرمایا کہ انسان جو ہے، اب سیب ہے، سیب کو ڈائریکٹ بھی کھا سکتا ہے، سیب کا جوس بھی بنا سکتا ہے۔ انار کو ڈائریکٹلی انسان کھا سکتا ہے، انار کا جوس بھی بنا سکتا ہے۔ اور ان پھلوں اور سبزیوں کے جوس بھی بنتے ہیں، مربے بنتے ہیں، اچار بنتے ہیں، چٹنیاں بنتی ہیں۔ جو چیزیں ان سے آپ انسان بناتا ہے اور آگے پیش کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم۔ اور یہ جانوروں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز بنا دیا کہ جانور تو ڈائریکٹ ایک چیز کو کھاتا ہے اور اسے کوئی چیز نہیں آتا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ گھاس بھی جب ہم مکس کر کے دیتے ہیں تو انسان ہی مکس کر کے دیتا ہے جانور کو، اس نے تو کھانا ہی کھانا۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اتنی خوبصورتی عطا فرمائی کہ انسان اس سبزی کے بھی مختلف قسم بنا کے کھاتا ہے، پھلوں کو بھی طرح طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے فائدے اٹھاتا ہے، اور نباتات اور جمادات میں سے ہر چیز کے الگ الگ فائدے انسان اپنے طریقے سے اٹھاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ فرمایا کہ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو وہ انسان جانتا نہیں ہے ابھی۔
ابھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھئی کیلے کا جوس ہوتا ہے، مالٹے کا جوس ہوتا ہے، جناب والا ملک شیک فلاں 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 اس طرح کھجور کا جوس ہوتا ہے۔ اب آگے پتہ نہیں کون کون سے جوسز آنے والے ہیں۔ فاسٹ فوڈ جو بنتے ہیں مختلف ہوٹلوں میں، پہلے کہاں تھے؟ اب جو چیزیں بن رہی ہیں، ایک 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس میں سے کہ جو آپ ابھی جانتے نہیں۔ 15-20 سال پہلے جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ باربیکیو کیا چیز ہے، یا اس طرح کی فاسٹ فوڈ جو چیزیں اب آئی ہیں، برگر ہے، سینڈوچ ہے، دیگر چیزیں ہیں جو انسان کھاتا ہے، یہ چیزیں تو بعد کی ایجاد ہیں، شروع میں تو ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اسی طرح وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں قیامت تک جو چیزیں ایجاد ہونی ہیں، لوگوں نے جو کرشمے اس میں دکھانے ہیں، فنکاریاں کرنی ہیں، وہ سب شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سکھایا انسان کو کہ قیامت تک اس میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیۃ لهم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون۔ میں اسی پہ بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور نشانی بھی بتائی ہے، رات اور دن کا آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سورج اور چاند ستارے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ میرا ہو جائے، کسی طرح بھی یہ میری فرما برداری میں آ جائے، کسی طرح بھی میری عبادت کرنے لگ جائے اور میرا شکر ادا کرے، تو میں اس کو جنت عطا فرماؤں، میں اس کو جنت پہنچا دوں اور اس کو انعام سے مالا مال کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ پاک ذات ہوں جس نے آپ کے لیے زمین میں سے ایسی چیزیں نکالی طرح طرح کی کہ جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور جناب والا اس کا مقصد کیا ہے؟ افلا یشکرون، کہ پھر بھی تم شکر نہیں کرتے۔ تو شکر کرانا مقصد ہے کہ ساری چیزوں کو کھانا، انسان کم کھائے زیادہ کھائے، جو کھائے جو نہ کھائے، سب کچھ کرنے کے بعد اس کا اینڈ کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، سبزی کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، درخت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، کھیتی کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، گندم اور جو مکئی کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، جناب والا سیب کے ذائقے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، انگور کے ذائقے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، انار کی خوبصورتی اور اس کے ذائقے اور اس کے مٹھاس کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، اناناس کی خوبصورتی اور اس کے مٹھار اور اس کے ذائقے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، طرح طرح کی سبزیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور اسی طرح مختلف پھلوں سے جو جوس ہم بناتے ہیں اس کو پیتے ہیں۔ یہ بندوں کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسان کو اتنا کاریگر بنا دیا، اتنے فن سکھا دیے کہ وہ طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس میں پیدا ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ہر چیز میں اپنے اللہ کو پہچان لے، تو یہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن کریم کی ان آیتوں کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ہم سب کو